وہ قیامت کے دن جس دن لوگ بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک ایک نیکی کام آئے گی. امیجن، اور ہم سب اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. کسی شخص کو کہا جائے کہ جنگ کے ویپنز اٹھا لو اور تیار ہو جو جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے آج تمہاری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. آج کالک پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں جو وہ کام کیا کرتے ہیں، یعنی گناہ. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حرام انکم. کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 درہم کا انکار کرنا جو ڈاؤٹ فل ہے، حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے. آج کل تو کیا کچھ بٹ کوائن آیا ہے، فوریکس ٹریڈنگ آ گئی ہے، جن کی نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے. میں نہیں کہہ رہا فی الحال، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ڈاؤٹ فل ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. آج کل کے دور میں جو بہت سارے فتنے ہیں اور جو بہت ساری آزمائشیں ہیں امت مسلمہ پہ، ان میں سے ایک حرام انکم بھی ہے. دیکھیں، حرام جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ وہ سورس ہی حرام ہے. فار ایگزامپل شراب سے کمایا جا رہا ہے، یا زنا کے نعوذ باللہ ایڈلٹری فورنیکیشن کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس میں الاؤڈ نہیں ہے، میوزیکل کانسرٹس ایکس وائی زی ہے، میوزک کے تھرو کمایا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک تو سورس ہی حرام ہے جس کا ہم سب کو اندازہ ہے. دوسرا حرام انکم وہ ہوتی ہے، وہ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ سورس تو حلال ہے، ماشاء اللہ اچھا بزنس کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، جاب کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، حلال ہے، بٹ جو چیز خرید جا رہی ہے وہ حرام ہے اٹ سیلف. یعنی اسے سگریٹ پرچیز کرنا، الکوہل پرچیز کرنا، یا اس طرح کے مختلف جو انٹاکسیکینٹس ہیں، یا کھانے پینے میں وہ چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ امپرمیسبل پروڈکٹس ہیں. تو دوسری چیز تو حرام کی ہوگی. تیسری چیز، لینا تو پرمیسبل چیز، گوشت، دال، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں، بٹ اس کا جو سورس ہے وہ حرام ہو جائے. تو 3 کیٹیگریز ہیں. پہلا تو ہے کہ سورس بھی حرام ہو، اس سے وہ کمایا جا رہا ہے. دوسرا حلال سورس ہے بٹ حرام چیز ہے. اور تیسری یہ ہے کہ پرمیسبل پروڈکٹ ہے بٹ اس کا سورس حرام ہے. تو یہ تینوں طرح کی جو ہے نا وہ انکمز حرام ہوتی ہیں اسلام میں. جس طرح سے قرآن بات کرتا ہے نا ڈفرینٹ گناہوں کے بارے میں، بڑے ہارش ایکسپریشنز یوز کرتا ہے، زنا کے بارے میں، چوری کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، مرڈر، الکوہل کے بارے میں، لائک وائز ادر سینس. تو ہارش لینگویج ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو حرام انکم، وین اٹ کمز ٹو فائنینسز، اللہ اکبر، دیر از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹون. اینڈ اسپیشلی ربا حرام انکم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے اپنے کاموں سے باز نہ آئے یا حلال کی طرف ریزورٹ نہ کیا، فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. سورہ بقرہ آیا 279. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزز ایکسٹریم ایکسپریشنز آف اینگر. اور تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن اپنے ویپنز اٹھا لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس سے؟ اللہ اور اس کے نبی سے. اللہ اکبر. وہ قیامت کے دن جس دن لوگ بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایک ایک نیکی کام آئے گی. امیجن، اور ہم سب اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. کسی شخص کو کہا جائے کہ جنگ کے ویپنز اٹھا لو اور تیار ہو جو جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے آج تمہاری جنگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. آج کیا بنے گا اس پہ، کیا گزرے گا اس پہ. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ترغیب و ترحیب کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، بٹ اف ہی پرسسٹس، لیکن اگر وہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل پہ یہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کالک ہے جس کے بارے میں قرآن ران کا لفظ ذکر کرتا ہے. هو الران الذي ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. یہ وہ ران ہے، یہ وہ بلاکیج ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کالک پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں جو وہ کام کیا کرتے ہیں، یعنی گناہ. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حرام انکم. واٹ ہیپنز از
A person fails to enjoy the sweetness of ایمان. اس کو مزہ نہیں آتا ایمان کا، اس کو صلاح میں نماز میں خشوع فیل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جو کائنڈنس ہے اور وہ خوشی ہے اور ایک اسمائل ہے اور ایک گریٹیٹیوڈ ہے، ایک شکر گزاری، اٹس مسنگ. اس کی زندگی میں پیشنس اور صبر نام کی چیز نہیں رہتی، ہر ٹائم وہ اینشیس ہو جاتا ہے. چاہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو بھی جائے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے. اس کی جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل پہ تالے لگ چکے ہیں، دل پہ ایک کسی نے دبایا ہوا اس کے دل کو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ران ہے، یہ وہ نقطے ہیں جو کہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی تقریباً ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں، یعنی وائی یو، ہماری دعائیں اتنی قبول کی ہوتی، باقی صحابہ کی دعائیں اتنی قبول جتنی آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹس دا سیکرٹ انگریڈینٹ بیہائنڈ یور لائف کہ جو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی بھی نوالا اپنے اس منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلز آف ویئر اٹ واز سورسڈ. میں نے کوئی بھی نوالا اپنے منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کہاں سے میں نے کمایا ہے اور یہ کہاں سے میرے پاس آیا ہے. ایگزیکٹلی حلال انکم. یاد رکھیں حلال جو ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور یہ وجہ کہ سعد بن وقاص کی دعائیں قبول ہوتے تھے. تیسری چیز، جو انسان صدقہ کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ جیسا بڑا فرض وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، یہ قبول نہیں کیا جاتا حرام سے. حدیث ابو ہریرہ کی اور ابن خزیمہ میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیریٹی حرام ویلتھ سے کی جاتی ہے از ناٹ ایکسیپٹیڈ، تو قبول نہیں کی جائے گی. دوسری بات، a person who is giving charity from the haram wealth، یہ جو حرام کما رہا ہے، he will bear the consequences of it، وہ اس کے نتائج بھگتے گا کہ اس نے حرام سے کمایا. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ، تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، صرف ایک کین بچا اور وہ بھی ارینج کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پہ اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا بسم اللہ البرکۃ من اللہ، اور 1000 سے زیادہ صحابہ نے وہ کین پانی کا پیا اور وضو بھی کیا اس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لائف اور صحابہ کی لائف واز فل آف برکہ، تھوڑے سے زیادہ فائدہ. سو ایز مسلمز وی شوڈ ناٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن کہ زیادہ نمبرز یا زیادہ تعداد، نہ تھوڑا ہو بٹ برکت والا ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے. بس اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کے راضی کر لیں، کیونکہ ساری برکت کا سورس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا، فرقان کو اتارا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میرے لیے 1 درہم کا انکار کرنا جو ڈاؤٹ فل ہے، حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے. آج کل تو کیا کچھ بٹ کوائن آیا ہے، فوریکس ٹریڈنگ آ گئی ہے، جن کی نہ کچھ سر ہے نہ پیر ہے. میں نہیں کہہ رہا فی الحال، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ڈاؤٹ فل ہے. لیکن ہم لوگ آرام سے بس آنا چاہیے بھائی، آنا چاہیے. ان مولویوں کیا پتہ. ہاں عبداللہ کہتے ہیں کہ فار می ٹو ریجیکٹ 1 درہم وچ از ڈاؤٹ فل از مور بلیوڈ. مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 درہم کا انکار کروں جو ڈاؤٹ فل ہے. کس سے کمپیریزن؟ کہ میں 100,000 درہم، اور پھر بولا 100,000 اور 100,000 اور 6 دفعہ کہا 600,000 درہم میں صدقہ دوں. اس سے زیادہ بہتر مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ میں 1 درہم کا کو نہ کر دوں کہ نہیں مجھے ہی نہیں چاہیے. اینڈ that's how conscious the سلف صالحین were. حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے اور وہ گناہوں بھی کرتا جا رہا ہے، 2 کام، جو وہ چاہ رہا ہے اس کو زندگی میں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ گناہ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، تو جان لے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں اور تباہی اس کا انتظار کر رہی ہے. میں اور آپ اگر حرام کما رہے ہیں اور ہماری زندگی میں سکون ہے اور چین ہے اور اللہ ہمیں دیتا جا رہا ہے نا، یاد رکھیں یہ بیٹ ہے، یہ ایک ڈسٹرکشن ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یا اللہ ہمیں حلال سے غنی کر دے اور ہمیں حرام سے بچا لے، اور
اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.